ویلکم بیک. اور اس وقت ہم بات کریں گے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں 9th میٹرک انٹرمیڈیٹ کے جو ایگزامز ہوئے اور اس کے بعد جو رزلٹ آؤٹ ہوا، اس وقت سے وہ کیوس ہے اور وہ پریشانی ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے. معاملہ پولیٹیسائز ہوتا جا رہا ہے، معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے اس کے وے آؤٹس کیا ہیں اور یہ اس کے ڈفرینٹ اینگلس کیا ہیں. سو ہمارے ساتھ اس وقت حمید الوانی صاحب موجود ہیں جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے حمید صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میں اور ٹھیک حمید ہوں. صاحب کو ایکچولی بہت سارے ان ورکنگز کے بارے میں اندازہ یوں بھی ہے کیونکہ آپ اب تو بہت سال ہو گئے، سال ہو گئے کہ آپ گورنمنٹ کی ڈفرینٹ پوزیشنز پہ رہے ہیں. تو حمید صاحب ایجوکیشن پہ آپ ویسے بھی ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن پہ اور ویسے بچوں کے حوالے سے آپ بات کرتے رہے ہیں گورنمنٹ اسکولز کی. یہ جو اس وقت معاملہ ہوا ہے نا، یہ اپنی نوعیت کا ایک ڈفرینٹ معاملہ ہے اور مجھے لگتا تھا کہ چلے دھرنے ہو گئے، کچھ ہو گئے، اب اس کے بعد معاملہ ریزالو ہو جائے گا، لیکن کچھ بھی ریزالو نہیں ہوا اب تک. دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو میں نصرت آپ کو یہ بتاؤں گا کہ امتحانات کے بارے میں کہ امتحان ہے کیا. بیسیکلی ہم ایک اسٹوڈنٹ کا پوری سالانہ کارکردگی اس کی جو ہے اس کو کارکردگی اور قابلیت اس کی سلیبس کے مطابق اس کو اسس کرتے ہیں، اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں. دیٹ از ہم اس کو ایگزام لیتے ہیں اس یہ سالانہ. اب اس میں جو ہے طالب علم بھی ہے، اس میں جو ہے اس کے پیرنٹس بھی ہیں، پھر اس میں آگے دیکھیں کہ اسکول کے کالجز کے کوچنگ سینٹر کے مالکان بھی ہیں، ان کے سربراہان بھی ہیں، ایگزامینیشن بورڈ بھی ہے، پھر پولیٹیکلی بھی ہے. اب بچہ دیکھیں، جو بچہ ہے طالب علم ہے، وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ زیادہ تر فیئر یا ان فیئر مین سے زیادہ مارکس لے اور ہم قابلیت کے پیچھے کم اور مارکس کے پیچھے، نمبروں کے پیچھے ہماری دوڑ زیادہ ہے. اور اسی طرح والدین بھی دیکھیں کہیں نہ کہیں جائز اور ناجائز طریقے سے سفارشیں بھی کرواتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں اور اس کے نمبر بڑھانے کے لیے. اچھا، کوچنگ سینٹرز ہیں یا کالجز اسکولز والے وہ چاہتے ہیں کہ اگر ایک بچہ ABC ہے، اس کے 90% مارکس آئیں اور میرا کوچنگ سینٹر ہے، میں چاہتا ہوں کہ کس طرح 92% میں کسی نہ کسی طریقے وہ بھی فیئر ان فیئر مین سے بھی میں اس کے 92 لاؤں تاکہ میں بزنس گریپ کروں، دوسروں کو میں اٹریکٹ کروں، پیرنٹس کو، بچوں کو، اور یہ تمام چیزیں. اسی طرح ایگزامینیشن بورڈز میں آپ دیکھیں کس طرح ہمارے وائس چانسلر یا چیئرمین بورڈز کی تقرری ہوتی ہے، وہ اس کی بھی شفافیت ایک کوسچن مارک ہے. اسی طرح جہاں ہمارے پیپرز لگتے ہیں، جہاں امتحانی مراکز ہوتے ہیں، وہاں کسی طرح نقل کرائی جاتی ہے، یہ بھی ایک بڑا کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے. دیکھیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں جن کو امیجیٹلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں، ایگزامینیشن بورڈز کی حالت یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کا VC سے لے کے احترام کے ساتھ آپ کا بورڈ کا چیئرمین، جو امپورٹنٹ پوزیشنز ہیں، سیکرٹری یا کنٹرولر، یہ تمام ایک کمٹمنٹ کے تھرو، پولیٹیکلی اس کے ایفیلیشن کے تھرو، کہیں لین دین کے تھرو وہاں جب پوسٹ ہوتے ہیں، جب وہ پوسٹ ہوتے ہیں تو آپ اس آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، تو وہ کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے وہاں شفافیت رہے گی. اسی طرح اس میں پھر آپ دیکھیں ایگزامینیشن سینٹر ہمارے چینج ہوتے ہیں، من پسند اسکولز اور من پسند ایگزامینیشن جگہوں پہ سینٹرز لگواتے ہیں. ایک رانگ سینٹر کا کانسیپٹ ہے. سپوز آپ کا سینٹر پڑا ہے سر سید کالج میں، آپ کو امتحان دلایا ہے نارتھ کراچی میں کسی سینٹر پہ، پھر آپ کی کاپی وہاں کی ہے، وہاں اکوموڈیٹ کیا ہے. سینٹرز میں ایک VIP کلچر بلاک بنایا جاتا ہے، جن لوگوں کو اکوموڈیٹ اور انٹرٹین کرنا ہوتا ہے ان کو وہاں بٹھا کے امتحانات لیے جاتے ہیں. امپرسنیٹ، میری جگہ کوئی اور بچہ امتحان دے رہا ہے، وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے مارکس وغیرہ پھر اب اس میں آپ کی کاپیاں ریپلیس ہوتی ہیں. پھر اسی طرح آپ بورڈ میں جائیں تو بورڈ میں بھی آپ کو اسی طرح سے مارکس چینج کرنا. اور ایک آپ خالی انٹرمیڈیٹ بورڈ جائیں جہاں یہ واقعہ ہوا، انٹرمیڈیٹ بورڈ اب بھی جائیں گی تو آپ کو گاڑی سے اترنے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی. وہاں ایسا ہے کہ مافیاز ہیں، مڈل مینز ہیں اور پولیٹیکل انٹرفیرنس بہت ہے. یہاں تو کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی، لیکن پولیٹیکلی ہر تنظیم کے وہاں طلباء یونینیں آپ کو ملیں گے، وہ آپ کو گیٹ پہ ہی گھیر لیں گے. اور ان کا ہر شخص کا وہاں مافیا کا ایگزامینیشن، سپوز کریں آپ کا ایگزامینیشن سیکشن ہے، وہاں کے لیے الگ بندہ مختصر سے وہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ کرائے گا. سرٹیفکیٹ سیکشن کا آپ کا سرٹیفکیٹ سیکشن کا کرائے گا. انرولمنٹ سیکشن میں آپ کو کام ہے، پیسے لے لیں گے اور کروا دیں گے، وہ کروا دیں گے. یہ تمام چیزیں یہاں آپ کو ری چیکنگ کرانی ہے. مطلب یہ لوگ جو مافیاز ہیں ان کے نمائندے کھلے عام وہاں پر ڈسپرسڈ ہیں اور آپ کو ملتے بھی ہیں، آپ ان سے کام کرا بھی لیتے ہوں گے کہ کون اس جھنجٹ میں پڑے. لیکن یہ سب باقی نہ پکڑے جاتے ہیں، نہ بند ہوتے ہیں، نہ ان پہ کوئی ایکشن ہوتا ہے، نہ ان کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ ان کو ختم کرنا چاہیے.
بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ایک بری مافیا ہے. اس مافیا میں پھر اس کا ایک تو یہ ہے جس میں ہم تمام لوگ گرے ہوئے ہیں. اب دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ کی جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ اسسمنٹ کرنا, کاپیز کی جانچ پڑتال کرنا, اس میں بھی ہمارے بہت سارے لوپ ہولز ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس کے لیے ہمارا ویل ٹرینڈ اسٹاف نہیں ہے. جو ہمیں کاپی چیکرز ہمارے یہاں مارکرز کہے جائیں وہ نہیں ہیں ویل ٹرینڈ. اگر سپوز کریں کہ کوئی ہے تو ان کو وہ ریمونریشن پراپرلی نہیں ملتی. اگر پر کاپی انٹربوڈیٹ 30 روپے دیتا ہے, اب وہی پروفیسر اگر کسی کوچنگ سینٹر میں 10 دن پڑھائے تو 50-60 ہزار وہاں سے کما اور لیتا ہے, حمید صاحب اور وہ ٹائملی نہیں میں ملتے. نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ کاپیز ایسے چیک ہوتی ہیں کہ کسی گھر میں کاپیز آئیں تو وہ بیٹی کو بھی دے دی, بیٹے کو بھی دے دی چیک کرنے, جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بیگم بھی چیک کر رہی ہے, سب کو بتا دیا اتنی اتنی لائنز لکھی ہوں گی, اتنے اتنے نمبر دے دینا اور بس اس کا ٹوٹل کر لینا. یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں یہ لکھا آپ کیا نے ہے. بہت امپورٹنٹ بات کی, بہت امپورٹنٹ. اتنی دیکھیں اتنی اس میں کاپیز لوگ یوزلی اپنے گھر لے جاتے ہیں اور ایسے چیکنگ ہوتی ہے. یہ میں دیکھا ہے میں نے یہ ہوتے یہ ہوئے. دیکھیں یہ جو ہے نا اس میں یہ ایکچولی لا یوں نہیں ہے. قانونی طور پہ یہ ہے کہ آپ کے اسسمنٹ سینٹرز ہونے چاہیے. اسسمنٹ سینٹرز پہ وہ وہیں پروفیسر پر یا وہیں آئے, کاپی ہے پر آ وہیں کے چیک بالکل, کرے. اور وہ اب ایلیجیبل بھی ہو. ایلیجیبل ہو. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ایلیجیبل نہیں ہو, ابھی میرے ایک جاننے والے ہیں, وہ سندھی کی خاتون ہیں, سندھی کی ٹیچر ہیں. وہ جب انہوں نے کہا کہ میں نے ری چیکنگ اپلائی کیا اور جو طریقہ کار اس کو اڈاپٹ کیا, تو اس کو بتا رہی ہیں مجھے معاشرتی علوم سبجیکٹ دیا گیا ہے. اب ایک سندھی کی ٹیچر ہے, وہ معاشرتی علوم کی کاپیاں, یا کیسے کریں گے؟ اسلامیات کا ٹیچر جو فزکس کی کاپیاں چیک کر رہا ہے, تو آپ اس سے کیا پھر وہ گھروں پہ لے جاتے ہیں, کیونکہ پروفیسر صاحبان یا دوسرے کہتے ہیں اس میں بھی من پسند ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کو دینی ہے, زیادہ زیادہ چیک کرانی ہے. یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ تو وہ بہت کاپیز ہوتی ہیں. اور پھر نہیں آپ تو ایک ایسٹرالوجر کو بھی میں نے دیکھا, نام نہیں لوں گی, ان کے پاس کاپیز چیک ہونے آئی ہوئی تھی. یقین کریں ان کی خود کوئی ایجوکیشن نہیں تھی. یہ عرفان بھائی کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم, وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. عرفان بھائی تو پڑھے لکھے بھی ہیں, لیکن وہ میں ان کی بات بتا رہی ہوں جن کو آپ زبان جب آواز آپ منہ کھولیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کی کوئی تعلیم نہیں ہے. اور ان کے پاس کاپیز آئیں اور وہ انہوں نے بہت فخریہ بتایا کہ میرے پاس تو فلانے پتہ نہیں لا کی یا کس کی کاپیز چیک ہونے آئی ہوئی. اور وہ میں لگتا ہے یہ حیران ہو ستارے گئی, دیکھ کے چیک کرتے ہیں ستارے اور دیکھ کے مارکس چیک دیتے ہوں کرتے گے. ہیں کہ بھائی یہ ہے, یہ آج اس کی آپ دشا دیکھیں, یہ, اچھا صرف اس میں گھر والوں کو نہیں دی جاتی. اگر کوئی شخص پڑھا رہا ہے تو اپنے ٹیوشن والے جو بچے ہیں ان کو بھی کاپیاں چیک کرنے کے لیے دی جاتی ہیں. کہ آپ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد کاپیاں چیک کی جائیں اور جلد از جلد زیادہ سے پیسے زیادہ کی کمائیں, جائیں تاکہ اس کے پیسے. زیادہ سے اچھا زیادہ. حمید صاحب, تو اب اس کا ہوگا کیا؟ کیونکہ اب تو الیکشن, اور پھر ہم نے دیکھا ہے جس چیز میں نہیں بھی ہے پالیٹکس اس میں بھی شروع ہو جاتی ہے, اور یہ تمام چیز تو آلریڈی پالیٹیسائزڈ ہے. تو کیا اب اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ کوئی دیکھیں اس سولوشن کے نکلے گا یا یہ بس نہیں, اسی اس کا طرح؟ وے آؤٹ نکالنا چاہیے. جیسے چیف منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے, لیکن وہ ایک مینجمنٹ یا ایڈمنسٹریٹو کمیٹی نے انکوائری جو ہیلڈ کی ہے, جس میں چیئرمین 2 سابق چیئرمین بورڈز ہیں, کنٹرولر ہیں, اسسٹنٹ کنٹرولر, 8 لوگوں کو وہ اینٹی کرپشن وہ تمام چیزیں کر رہا ہے. لیکن اس میں ایک ایکیڈمک انکوائری بھی ہونی چاہیے جو ایکیڈمک طور پہ ہو کہ آخر یہ فلاز کیا ہیں اور یہ ڈیکیڈ سے ہیں, یہ سالوں سال سے یہ کیوں ہو رہا ہے تمام چیزیں, یہ کب تک رکے گا. اس کے لیے دیکھیں ایک تو ہمیں بہت ساری چیزیں ہوں گی. ایک تو ہمیں اپنا چیکر یا مارکر کو ویل ٹرین اس کو ٹرین کرنا پڑے گا, اور دوسرا اس میں نمبر 2 یہ ہے کہ کانسیپشنل اسٹڈیز کی طرف ہم نے جانا ہے. ہمارا سارا زور سبجیکٹیو اسٹڈیز پہ ہوتا ہے جس میں رٹافیکیشن اور تمام چیزیں ہوتا ہے. تیسرا ہمارا پیپر لیک ہوتے ہیں جس میں انویجیلیٹر آپ کا ایکسٹرنل, دوسرا عملہ اس میں پرنٹنگ پریس والا, یہ آپ کا تمام عملہ اس میں شامل. اور ایجوکیشن کو آپ ایز اے مشن لینا پڑے گا, اور آپ کو ٹاپ ٹو باٹم آپ کو میرٹوکریسی اور ٹرانسپیرنسی ہوگی. جب آپ کا چیئرمین وی سی ایک ٹرانسپیرنٹ وے سے اگر وہ اپوائنٹ یا پوسٹ ہوگا تو یقین وہ ٹرانسپیرنسی نیچے گو ڈاؤن. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم یحییٰ صاحب. اور کال ڈراپ ہو گئی, کوئی بات نہیں, آپ ہمیں دوبارہ کال کر لیجئے گا. لیکن یہی بات ہے کہ یہ ابھی اگر آج سے بھی شروع کیا جائے تو اسے بہت ٹائم لگے گا, لیکن یہ ہمارے ایجنڈا میں ہے ہی نہیں حمید صاحب. اور اس کا ایک اور پہلو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم اسی طرح سے اپنے بورڈز کو کنٹروورشل ثابت کرتے رہے تو پھر ہمارا بچہ ملک سے باہر جا کے جب پڑھائی کرتا ہے, اور ملک سے باہر جو ہماری ایجوکیشن کے, دیکھیں ویسے بھی کوئی کریڈیبلٹی اس طرح کی سمجھی نہیں جاتی کہ جی بڑی زبردست ایجوکیشن پاکستان میں دی جاتی ہے. لیکن اگر ہمارا بچہ رو دھو کے, لوگ گھر بیچ کے, گاڑیاں بیچ کے, کیا کیا کر کے اپنے بچے کو باہر بھیجتے ہیں کہ چلو جی اس کی قسمت بن جائے گی, اس کا آگے ہو جائے گا.
وہ وہاں جائیں گے تو وہاں پر بھی ان کی یہ تمام سرٹیفکیٹس کنٹروورشل ہوں گے. دیکھیں بالکل آپ کے دوسرے جیسے سیکٹرز ہیں, آپ دیکھیں امپورٹ ایکسپورٹ یا دوسری جگہ پہ بھی آپ کی جو چیزیں ہیں کوسچن مارک ہے آپ کی کریڈیبلٹی کو. تعلیم کے میدان میں بھی جب ہمارا بچہ کسی بھی طریقے سے وہ جائے گا تو یقیناً اس کی ڈگریاں ہیں, حتیٰ کہ ہم یہاں ایکولائزیشن لیتے ہیں, لیکن پھر بھی اس کے بعد اچھا دوسری اس میں یہ ایک بات ہے. کالر ہیں اگر آپ کی اجازت سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم. جی پروفیسر نوید صاحب. جی میڈم, اصل میں بات یہ ہے کہ جو کاپیز گھر لائی جاتی ہیں تو یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کو اور بچوں کو کاپیاں دے دی جاتی ہیں کہ بھئی آپ چیک کر لیں. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کاپی گھر پہ نہ لائی جائے. دیکھیں مستقبل کا سوال ہے, اس کے جتنے نمبر ہیں اس کو اتنے ہی ملنے چاہیے. اب اٹھا کے کاپیاں بھر کے لے آتے ہیں ہفتے کے دن, اور اس ہفتے کو اور اتوار کو جو ہے وہ ٹیوشن سینٹر کے بچے جو ہے وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں. کاپیاں گھر پہ نہیں دینی چاہیے کاپیاں گھر پہ. وہی کاپیاں چیک کریں, اور اس کے بعد جو ان کا ہیڈ ایگزامنر ہوتا ہے وہ بھی چیک کرے کہ آیا واقعی یہ صحیح چیک کی گئی ہے نہیں چیک کی گئی ہے. بعض اوقات 1 گھنٹے کے اندر 30 کاپیاں چیک ہو جاتی ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل میڈم؟ جی بالکل صحیح بات ہے پروفیسر صاحب, بہت بہت شکریہ. اور یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے, اور یہ جو کیا جاتا ہے یہ پریکٹس بہت عرصے سے ہو رہی ہے, آج کی نہیں ہے. اور یہ تو ہم انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں, ڈگری پروگرامز میں بھی انفارچونیٹلی ہر جگہ نہیں ہوتا ہوگا, اب یونیورسٹیز کے لیول ڈفرینٹ ہو گئے ہیں ساری چیزیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پریکٹس ہے. نہیں یہی پریکٹس ہے کہ آپ دیکھیں نا, اور آپ نے جو ہے اس میں نا ایک باقاعدہ طور پہ جو اسیسرز ہیں ان کا ایک طریقہ کار کوئی دیکھیں. بدقسمتی سے ہمارے پاس آپ کو ایک نئی بات بتاؤں, اور بہت ہی بڑے برے مطلب بھاری دل کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایگزامینیشن بورڈ کی کوئی ریٹن پالیسی نہیں ہے, کوئی ایس او پیز نہیں ہے کہ آیا جو چیکر ہے اس کا کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے. ہم اپنی طرف سے ایک پریکٹس بنی ہوئی ہے, اس کو فالو کرتے ہیں, کوئی چھوٹا سرکولر کوئی نوٹیفیکیشن نکلا ہوا ہے, لیکن پالیسی از کوائٹ ڈفرینٹ تھنگ. ایک ہماری کوئی پوری ایک ریٹرن پالیسی ہونی چاہیے, اس پالیسی کے مطابق ہمیں کاپیاں چیک کرنی ہیں. پھر اس جو چیکر ہے اس کا ایک کرائیٹیریا ہونا چاہیے, اسسمنٹ سینٹرز ہونے چاہیے, وہاں کیمراز لگے ہوئے ہونے چاہیے, اور ایک آدمی کو ایک مختصر کاپیاں دی جائیں کہ اس سے زیادہ وہ چیک نہیں کرے, اس کا ریمونریشن بڑھایا جائے, اس کو ٹائملی چیزیں ملیں. تو یہ تمام, اب آپ آغا خان بورڈ کی مثال دیں, آغا خان بورڈ میں بھی دیکھیں یہ بڑا سکسیسفل اسی لیے ہے کہ وہاں وہ بورڈ ڈے بائی ڈے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں وہ آن اسکرین چیکنگ کر رہے ہیں. اگر وہ اسکرین پہ جیسے تمام لوگ وہاں چیک کر رہے ہیں تو ان کا ایک ہیڈ مارکر ہے جس کے پاس بڑا اسکرین لگا ہوا ہے, وہ سب کو دیکھ رہا ہے, اس کے اسکرین پہ آ رہا ہے کہ آپ کیا چیک کر رہی ہیں, وہ کیا چیک کر, اگر کہیں وہ مارکس آپ کم دے رہی ہیں یا زیادہ دے رہی ہیں تو وہ آپ کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں نہیں, اگر آپ کی لاجک ہے تو اس کو کنونس کرتی ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز آپ کو وہ تمام. اسی طرح ای مارکنگ کا ان کا سسٹم ہے, تو ہمیں جدید طریقوں کو بھی اپنانا ہوگا. اور اس میں آپ والی بات کہ پرائرٹی, ہمیں ایجوکیشن کو اپنی پرائرٹی رکھنا پڑے گا, اس کے ساتھ سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا, تب جا کے یہ تمام چیزیں جو ہم سلولی. اب آپ دیکھیں بورڈز کے جو چیئرمین کا ابھی تمام 6 بورڈز ہیں سندھ کے ہمارے, ہر ڈویژن پہ ایک بورڈ ہے. اب اس کا جو چارج ہے آپ کو کمشنر کو دیا. اب الیکشن آپ کے سر پہ, کمشنر کے پاس ایڈمنسٹریٹو بہت ساری چیزیں, ریونیو ہے, پرائس کنٹرول ہے, مجسٹریٹ پاورز ہیں. وہ کیسے یہ تھے کہ آپ کے پاس ڈین تھے, آپ کے پاس اچھے پروفیسرز بھی تھے, اکیڈمک لوگ تھے, آپ ان کو لاتے تاکہ وہ ٹرانسپیرنسی ہو. اور اس وقت میں یہ ایک ایڈوائز اور یہ کروں گا, میں آخر میں یہ کہوں گا کہ اس کی جو ہے آپ باقاعدہ طور پہ اس کی ری چیکنگ کو جو ہم کہتے ہیں وہ ری ٹوٹلنگ ہوتی ہے, ری ٹوٹلنگ نہیں, اس کی ری ایسس کرائی جائے, اس کے لیے کرائیٹیریا بنایا جائے کہ اس بچے کا میٹرک میں یہ رزلٹ تھا, اب اس کا کالج میں یہ پرفارمنس ہے, یہ اٹینڈنس ہے, اس کے مطابق ان بچوں کو دوبارہ یہ تاکہ ان کا سال بچ سکے. بالکل یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تھینک یو سو مچ حمید صاحب, آپ کی تشریف آوری کا. ایک بریک یہاں پر آ گیا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر ایک اور مہمان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے.